الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اچھا جی، صفحہ نمبر 55 نور الانوار، اور نور الانوار کا صفحہ 55 بحث ہماری جو چل رہی تھی اور جہاں ہم نے سٹاپ کی تھی وہ ہے وقضاء الحضر فی السفر 4 رکعات، یہاں سے۔ اور پیچھے جو بحث چل رہی تھی وہ بحث کیا تھی کہ ایک ادا ہے اور ایک قضا ہے۔ ہمارے نزدیک تو جو نص ادا میں ہوتی ہے وہی قضا میں ہوتی ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ادا کی نص اور ہے اور قضا کی نص اور ہوتی ہے۔ اب قضا کے اندر اگر نص آئی ہو تو وہ وہی مراد ہوگی، اور اگر نص نہ آئی ہو تو پھر وہ کہتے ہیں تفویض ہم قائم مقام نص کے کر لیں گے، یعنی فوت کرنا۔ اور اگر وہ فوت کرنے والی بات بھی نہ ہو تو پھر آخری درجے میں ہم فوات کو لے لیں گے، یعنی فوت ہو جانا، اس کو بھی ہم قائم مقام اس کے کر دیں گے۔ ایک قول ان کے ہاں اور بھی تھا کہ سرے سے ہم یہاں پر نص بلا نص اس کو چھوڑ دیں گے۔ بہرحال یہ مسئلہ ہم نے سبق میں پڑھا تھا، اور اب یہاں سے اس سبق کو اس کی مثال 2 تائیدیں پیش کر رہے ہیں فریقین کی۔ 2 مثالیں دیں گے، ایسی 2 جو مثالیں بن رہی ہوں گی، تائید بن رہی ہوں گی کس کی؟ احناف کی، اور 2 مثالیں ایسی دیں گے جو تائید بن رہی ہوں گی شوافی کی۔ مثلا سب سے پہلے یہاں پر لایا ہے کہ وقضاء الحضر فی السفر 4 رکعات، کہ قضا کرنا حضر کی جو نمازیں ہیں سفر کے اندر تو کتنی کریں گے؟ ایک آدمی سے حضر میں 4 رکعتیں رہ گئی ہیں، سفر میں چلا گیا تو سفر میں تو وہ 4 کو 2 کر کے پڑھتا ہے نا۔ تو اگر فرض کیجیے آج سفر کر رہا ہے، کل کی نماز اس کی ظہر کی رہ گئی ہے، تو وہ کتنی پڑھے گا؟ سفر کے اندر 4 ہی پڑھے گا۔ تو ہم کہتے ہیں دیکھیں وہ جو ادا کے لیے جو نص آئی تھی نا، وہی اب قضا میں بھی کیا ہے؟ وہی ہے، الگ سے کوئی نص نہیں ہے۔ ورنہ آج قضا کے اندر تو اس کے لیے الگ سے ایک نص متوجہ ہونی چاہیے کہ بھائی اس کو 4 کے بجائے کتنے پڑھنے چاہیے؟ 2 پڑھنے چاہیے۔ لیکن جب وہ آج بھی 4 ہی پڑھے گا، کون سے؟ وہ جو کل والے ہیں، آج والے تو 2 ہی پڑھے گا، قضا کے لیے وہ ایک الگ ترتیب ہے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ جو کل ہے جو قضا کے طور پر پڑھ رہا ہے وہ کل کی ہی ترتیب کو سامنے رکھ کر پڑھے گا۔ اچھا، اسی طرح وقضاء السفر فی الحضر رکعتین، اس کو الٹ کر دیں کہ ایک آدمی اگر سفر کی نماز ہے اور 2 رکعت اس نے پڑھنی تھی اور وہ قضا ہو گئی، حضر میں گھر میں پہنچایا تو اگر قضا کرنا چاہتا تو کتنی پڑھے گا؟ 2 ہی پڑھے گا۔ تو وہ پرانی ہی ترتیب، یعنی ادا اور قضا کے لیے ایک ہی نص ہے، لہٰذا وہاں 2 تھی تو یہاں بھی کتنی ہونی چاہیے؟ 2 ہی ہونی چاہیے۔ اچھا، یہاں یہ 2 تائیدیں تو ہماری تھیں احناف کی۔ وقضاء الجہر، یہاں سے 2 تائیدیں کس کی پیش کر رہے ہیں؟ شوافی کی۔ وقضاء الجہر فی النہار جہرن، کہ اگر جہری نماز کی قضا کر رہا ہے فی النہار، دن کے اندر، تو جہری کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور وقضاء السر فی اللیل سرن، اور اسی طرح اگر سری نماز کی وہ قضا کر رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا؟ رات کے اندر اگر کر رہا ہے تو کیا کرے گا؟ سری ہی کرے گا۔ تو دیکھیں یہاں پر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جہر کی جو قضا ہے، جہر کون سی نمازیں ہوتی ہیں؟ رات والی، ہاں جی، وہ اگر دن کے وقت کر رہے ہیں تو کیا کرے گا؟ جہری کرے گا۔ حالانکہ دن کے وقت اس کو کیا کرنی چاہیے تھی؟ سری کرنی چاہیے، لیکن وہ پھر بھی اسی ترتیب سے کر رہا ہے۔ اچھا، اسی طرح سر کی جو قضا ہے وہ رات کے وقت کر رہا ہے تو اسی طرح سری کرے گا۔ تو یؤید ما ذکرنا، یہ جو ہے اس کی یہ ہماری یہ دونوں کس کی بن رہی ہیں؟ یہ ہماری تائیدیں بن رہی ہیں۔ کس کی بن رہی ہیں؟ ہماری تائیدیں بن رہی ہیں۔ یؤید ما ذکرنا۔ وقضاء الصحیح، یہاں سے 2 تائیدیں کس کی آ رہی ہیں؟ شوافی کی۔ مثلا وہ کہتے ہیں صلاۃ المریض بعنوان صحت، کہ ایک آدمی ہے اگر وہ مریض کی نماز ہے کہ جو آدمی سجدہ رکوع سجدے کے اوپر قادر نہیں ہے، اور اس زمانے کی اس کی نماز اگر رہ گئی ہے، تو جب صحت کے زمانے میں پڑھے گا تو کیسے پڑھے گا؟ آیا وہ اسی طرح بیٹھ کے پڑھے گا یا صحت والے زمانے سے پڑھے گا؟ صحت والے زمانے کا اعتبار ہوگا، اب وہ سابقہ والے کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اور اس کو الٹ کر دیں آپ، وقضاء المریض صلاۃ الصحت بعنوان المرض، تو پھر بھی ایسی ہی ترتیب ہوگی۔ اگر ایک آدمی کی صحت کے زمانے کی نماز رہ گئی ہے اور اس کو اگر وہ مرض والے زمانے میں پڑھنا چاہتا ہے تو اس ترتیب سے تو وہ ایسے ہی پڑھے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سابقہ کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ حالیہ کا اعتبار ہوگا۔ تو گویا ایک نئی نص کے ساتھ وہ چیز متوجہ ہوتی ہے، ایک نئی نص کے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ وہ چیز متوجہ ہوتی ہے۔ تو یہ یؤید ما ذکرہ، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ذکر کیا ہے کہ نئی نص آتی ہے قضا میں، یہ ان کی تائید کر رہی ہے۔ تو گویا 2 مثالیں ہماری تائید کر رہی ہیں اور 2 مثالیں امام شافعی کی تائید کر رہی ہیں۔
ثم ہاؤنا سوال مشہور لہم علینا، اب یہاں سے ایک سوال مشہور اس کو کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ انہ ان نظر احد ان یعتکف شہر رمضان، کہ ایک آدمی اگر اس نے یہ نظر مان لی تھی کہ وہ اعتکاف کرے گا رمضان کے مہینے کا، فصام، پس اس نے روزہ تو رکھ لیا، ولم یعتکف، لیکن اعتکاف نہیں کیا، اس نے صرف روزہ ہی رکھا ہے، لمرض من منع من یا منع من الاعتکاف، وہ کسی مرض کی وجہ سے وہ رک گیا، کس سے ہو گیا جی، وہ کس سے رک گیا؟ اعتکاف سے، اعتکاف نہیں کر سکا، روزہ اس نے رکھ لیا، تو لا یقضی اعتکاف فی رمضان آخر، پھر وہ اپنے دوسرے رمضان میں آگے چل کے وہ اس اعتکاف کی آپ کہتے ہیں قضا نہیں کر سکتا، بلکہ کیا کرے گا؟ بل یقضیہ فی ضمن صوم مقصود، ایک نیا مقصودی روزہ، مطلب ایک نیا نفلی روزہ، وہ صوم النفل، علیحدہ سے 10 روزے وہ اعتکاف نفلی بھی رکھے اور ان کے اندر کیا کر لے؟ اعتکاف کر لے۔ اچھا، ولو کان القضاء واجبا بسبب الذی، اب یہاں پر سوال قائم کرتے ہیں کہ اگر وہ قضا واجب ہوتی بسبب الذی اوجب الاداء، اس سبب کی وجہ سے جس سبب نے کس کو ادا کیا تھا؟ واجب کیا تھا ادا کو، وہو قول تعالی وهو اليوفوا نذورهم، وہ نص اس کے لیے وہ آئی ہے، لوجب ان يصح القضاء فی رمضان الثانی، تو پھر صحیح ہو جاتی نا یہ قضا اگلے رمضان میں بھی جا کر، لیکن اگلے رمضان میں آپ کہتے ہیں یہ قضا صحیح نہیں ہوگی، بلکہ اس کے لیے الگ سے اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ تو یہ الگ سے آپ ایک نئی ترتیب سے روزے اس پر جو لا رہے ہیں، الگ سے 10 روزے قائم کر کے 10 دنوں کے اندر جو ہے وہ روزے بھی رکھوا کے اور 10 دنوں کا نفلی اعتکاف، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک الگ سے نص آپ کے لیے متوجہ ہو رہی ہے۔ کما صح الاداء فی رمضان الاول، جیسے کہ پہلے رمضان میں اگر اس رمضان میں ادا کرتا ادا ہو جاتا، تو اس رمضان ثانی میں بھی اس کو کیا ہونا چاہیے؟ ادا ہونا چاہیے۔ کما ہوا مذہب الظفر، جیسا کہ یہ مذہب کس کا ہے؟ امام ظفر کا بھی، امام ظفر یہی کہتے ہیں نا کہ اگر وہ ادا نہیں کر سکا اس رمضان میں جس نے اس میں نظر مانی تھی، تو اگلے رمضان میں جا کے کر لے، وہ بھی اس جیسے ہی رمضان ہے، اس جیسے ہی رمضان ہے، لہٰذا وہ کر سکتے ہیں۔ او یسقط القضاء اصلا، یا سرے سے یہ قضائی اب ساقط ہو جائے اس سے، کیوں؟ لعدم امکان الصوم الذی هو شرطہ، کیونکہ جس روزے کے اندر جس رمضان میں اس نے یہ نیت کی تھی شرط کرنے کی، اب وہ رمضان اس کے بس سے نکل گیا، اس کے ہاتھ سے نکل گیا، اب اس کو واپس لوٹانا بھی اس کے بس میں نہیں ہے، تو لہٰذا سرے سے اب یہ قضائی ساقط ہو جانی چاہیے۔ کما ہوا مذہب ابی یوسف، جیسا کہ یہ کس کا مذہب ہے؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا، دو مذہب تو ان کے یہ نقل کر دیے۔ فعلم، پس سے جانا گیا، ان سبب القضاء، کہ قضاء کا جو سبب ہے، التفویت لن نص سابق، یہ تفویت ہوتا ہے، نص سابق نہیں ہوتی، نص سابق نہیں ہوتی، اگر ہوتی تو دوسرے رمضان میں جا کے آرام سے آپ اس کو ادا کر لیتے، لیکن آپ کہتے ہیں نہیں، الگ سے 10 دن اس کے لیے اس کو کرنے پڑیں گے، تو وہ تفویت مطلقاً تفویت تو مطلق عن الوقت کے لیے ہوتا ہے، فینصرف الی الکامل، اس کو کامل کی طرف پھیرا جائے گا، وہ صوم المقصود۔ اچھا، اب یہاں پر یہ تو ہو گیا سوال ان کا، فاجاب المصنف، سے یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو، جب اس نے یہ کہا تھا نا کہ رمضان کے مہینے میں اعتکاف کروں گا، نظر کر کے اپنے اوپر ایک چیز لازم کر لی تھی، تو اندر اندر سے روزہ بھی اس پر لازم ہو گیا تھا، اب روزہ تو پہلے سے لازم ہے، رمضان ہے، تو اب ہونا یہ چاہیے کہ وہ روزے تو اللہ نے اس پر لازم کیے ہوئے ہیں، اس نے جو اپنے اوپر لازم کیے ہیں، تو اب ہونا یہ چاہیے اس کو فرد کامل کی طرف لوٹا کے لوٹائیں اس کو آپ۔ فرد کامل کیا ہے؟ اب اس رمضان کے بعد الگ سے یہ 10 نفلی روزے رکھیں، اور وہ اس پر واجب کے درجے میں ہوں گے، اور ان میں اپنا اعتکاف پورا کریں، کیونکہ اس نے اپنے اوپر جس چیز کو لازم کیا ہے، تو روزے تو پہلے سے لازم ہیں، رمضان ہے، رکھنے پڑیں گے، تو اب اس کو الگ سے ایسے روزے کہ جس میں اس کی اپنی طرف سے پورا وجوب کا اختیار آ رہا ہو، وہ ہونا چاہیے۔ تو اصل فرد کامل یہ تھا کہ الگ بات سے یہ روزے رکھتا، لیکن چونکہ اس نے رمضان کے اندر کی نیت کی ہے، اور رمضان کا اپنا ایک شرف ہے، وہی جو فرض نفل فرضوں کے برابر، اور فرض 70 فرضوں کے برابر، اور نیکیوں کا اجر بہت زیادہ ہو جاتا ہے، تو شرف رمضان کی وجہ سے ہم نے اس فرد کامل کو چھوڑ دیا، اور ہم نے یہ کہا چلے بس اس رمضان کے اندر کیا کر لے، یہ ادا کر لے، لیکن جب اس نے اس رمضان میں روزے تو رکھ لیے لیکن اعتکاف نہیں کیا، تو گویا اس نے وہ شرف جو حاصل کر سکتا تھا، وہ شرف بھی اس نے اپنے ہاتھ سے کیا کر دیا، چھوڑ دیا۔ اب جب چھوڑ دیا تو اگلے رمضان کی طرف ہم نہیں لے کے چلیں گے۔ اب کیوں لے کے چلیں گے؟ اس کی ایک وجہ یہ بتا رہے ہیں آگے چل کے،
وہ یہ ہے کہ اس میں کس کو پتہ ہے کہ آئندہ سال تک ایک آدمی زندہ رہے گا؟ تو حیات کی، زندگی کی گارنٹی کوئی بھی نہیں ہے، زندگی کی گارنٹی کوئی نہیں ہے۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ دوسرا رمضان اس پہلے رمضان کا خلیفہ بھی نہیں ہے، اور کوئی محل بھی نہیں ہے قضا کا، کہ قضا کا محال ہے کہ آپ اس میں کریں گے، کیونکہ آپ پیچھے بھی پڑھ کے آئے ہیں اور آگے بھی آئے گا کہ رمضان جو ہوتا ہے اس کے اندر خود ادائے رمضان کا روزہ ہی ہوتا ہے، خود ادائے رمضان کا روزہ ہی ہوتا ہے۔ اگر کوئی اور نیت کر بھی لے تو اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہوتا۔ ہاں آگے چل کے اختلاف ہوتا ہے کہ مسافر اگر کر لے اس کو تو ویسے بھی رخصت حاصل ہوتی ہے، تو وہاں صاحبین کا، امام حنیفہ کا اختلاف چلتا رہتا ہے کہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ صحیح ہو گیا؟ تو لہٰذا اب دوسرا رمضان نہ اس کا خلیفہ ہے نہ اس کے لیے محل بن رہا ہے، لہٰذا اب دوسرے رمضان، اور دوسرا فہم مطلب زندگی کا کوئی پتہ بھی نہیں ہے، تو اس لیے ہم دوسرے رمضان کو اس کے لیے خاص نہیں کریں گے۔ اب ہم فرد کامل ہی کی طرف لوٹائیں گے۔ فرد کامل کون ہے؟ الگ سے 10 روزے رکھنا اور ان میں اعتکاف کرنا۔ اس کی مثال ایسے سمجھے نا، جیسے ایک آدمی ہے، اس نے قربانی کرنی ہے، قربانی کے 3 دنوں میں اس کو کیا کرنی ہوتی ہے؟ قربانی ہی۔ اگر وہ 50,000 کا بکرا ذبح کر رہا ہے، اس کی قربانی ہو جائے گی۔ 50 لاکھ روپے صدقہ کر رہا ہے، 50 لاکھ کے جانور لے کے زندہ صدقہ کر رہا ہے، ذبح نہیں کر رہا، قربانی ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ نحر ضروری ہے۔ لیکن اگر وہ 3 دن گزر جائیں، تیسرے دن کا سورج غروب ہو جائے، تو اب اس کو ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ اب وہ کیا کرے گا؟ یا زندہ جانور صدقہ کرے گا، یا اس کی قیمت کو کیا کرے گا؟ صدقہ کرے گا، یا اس کی قیمت کو صدقہ کرے گا۔ ایسے ہی کیوں؟ اصل وجہ یہ ہے کہ قربانی کے اندر جو نحر ہے وہ نس کی وجہ سے لازم ہو گیا ہے، ورنہ اصل جو ہے وہاں پر نحر نہیں ہے، اصل وہاں پر نحر نہیں ہے۔ تصدق الہ میں یعنی چیز کی مالیت آپ فقیر کو پہنچا دیں تاکہ وہ اپنی ضرورت پوری کر لیں، لیکن چونکہ نصوص اس قدر آ چکی ہیں کہ نحر کو یہاں پر 3 دنوں کے اندر لینا ضروری ہے، لہٰذا آج کے بہت سارے اٹھ کے جو کہتے ہیں قربانیاں نہ کریں اور یہ اس سے قرضے ختم کریں اور لوگوں کا فقر فاقہ دور کریں، وہ ان نصوص کو ہی اہمیت نہیں دے رہے جن نصوص میں نحر کی تاکید ہے، نحر کی تاکید ہے، لہٰذا اس چیز کو دیکھنا ہوگا۔ ایسے ہی یہاں پر بھی ہو گیا ہے کہ اب ہم الگ سے یعنی فرد کامل کی طرف لے کے جائیں گے، الگ سے 10 روزے بھی رکھے اور وہ ساری چیز۔ اب آئیں جی کتاب کی طرف۔ ثم ہاؤنا سوال مشہور لہم علینا، پھر شوافی کے لیے ایک سوال مشہور ہے جو ہم پر وارد ہوتا ہے، وہ ہوا اور وہ یہ انہ ان نظر احد، کہ اگر نظر مانی کسی ایک نہ یعتکف شہر رمضان، کہ ایک مہینہ رمضان کے روزے جو ہے اس کا کسی رمضان کے مہینے میں اعتکاف کرے گا، فصام، پس اس نے روزے تو رکھ لیا، ولم یعتکف، لیکن روزہ اس نے اعتکاف نہیں کر سکا، لمرض، کسی مرض کی وجہ سے، اور منع من الاعتکاف، وہ روک دیا کس سے جی؟ اعتکاف سے۔ لا یقضی اعتکاف فی رمضان آخر، دوسرے رمضان میں یہ اعتکاف کی کوئی قضا نہیں کرے گا، بل یقضیہ فی ضمن صوم مقصود، بلکہ یہ قضا کرے گا اب اس کی ایک الگ سے 10 روزے رکھ کے اس کا اعتکاف کرتے ہوئے۔ وہ صوم النفل، اور وہ کون سے روزے ہوں گے؟ مقصودی روزے جی، نفلی روزے ہوں گے لہذا سے۔ ولو کان القضاء واجبا، اور اگر قضا واجب ہوتی بسبب الذی، سبب سے، الذی اوجب ادا، جس نے واجب کیا ہے ادا کو، وہ ہوا، اور وہ ہے ناصر کے لیے ادا کے لیے، قول تعالی ولیوفوا نذورہم، اپنی نظروں کو چاہیے کہ کیا کرو؟ پورا کرو۔ لوجب، اس سے واجب آ جاتا، ان یصح القضاء، کہ یہ کہ قضا صحیح ہو جائے، پھر رمضان ثانی، دوسرے رمضان کے اندر، کما صح الاداء فی رمضان الاول، جیسا کہ پہلے رمضان میں جب ادا صحیح ہوتی ہے تو پھر دوسرے رمضان میں جا کے قضا بھی صحیح ہونی چاہیے، نص اگر وہی چل رہی ہے تو۔ کما ہوا مذہب ظفر او یسقط القضاء اصلا، یا سرے سے ساقط ہو جانی چاہیے، یہ عدم امکان صوم الذی ہوا شرطہ، کیونکہ اب یہاں پر اس روزے کا امکان ہی باقی نہیں رہا جو اس کا شرط بن کے آیا تھا پہلے رمضان کا۔ کما ہوا مذہب ابی یوسف، فعلم، پس اس سے جانا گیا، ان سبب القضاء التفویت، کہ قضا کا جو سبب ہے وہ تفویت ہے، کہ اس نے اس کو فوت کیا ہے تو تب اس کے لیے الگ سے چیز آ رہی۔ والتفویت مطلق علی الوقت، اور تفویت مطلق علی الوقت کی، فینصرف الی الکامل، اس کو پھیریں، فینصرف الی الکامل، اس کو پھیرا جائے گا کامل کی طرف۔ کامل کیا ہے؟ وہی الگ سے نفلی روزے رکھنا، وہ صوم المقصود، اور وہ صوم مقصود یعنی نفلی روزہ ہے۔ فاجاب المصنف، بس مصنف رحمۃ اللہ نے جواب دیا عنہ، ان سے، اس کے بارے میں، اس سوال کی طرف سے، بقولہ، اپنے اس قول سے، وفیما، اور اس میں، کذا نظر
جب اس نے نظر کیا یہاں آتا کہ فشہر رمضان ایک مہینے کے روزے کا اعتکاف کر لے، فصام پس اس نے روزہ رکھا، ولم آتا کہ اس نے اعتکاف نہیں کیا، انما وجب قضاء فی بصوم مقصود، کہ وہ واجب ہو جائے گی قضا اس کی صوم مقصود کے ساتھ، لعود شرط ہی الی الکمالی، اس وجہ سے کہ نہیں ہے اس کی شرط کہ اس کو نہیں، اس وجہ سے کہ لوٹنا اس کی شرط کا کمال کی طرف ہے، لوٹنا اس کی شرط کا کمال کی طرف ہے۔ کیا مطلب؟ اب وہ کمال کی طرف کیسے لوٹے گا؟ وہی یعنی نفلی روزے رکھ کر، لا نہ کہ اس وجہ سے، نہ کہ اس وجہ سے کہ لأن القضاء وجب بسبب آخر، یہ اس اعتراض کا جواب دے رہے ہیں کہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ قضاء یہاں پر ایک دوسری نص کی وجہ سے آئی ہے، دوسری نص کی وجہ سے نہیں آئی، بلکہ اس وجہ سے آئی ہے کہ ہم اس کو مقصودی اصل فرد کامل کی طرف لوٹا رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ 10 روزے الگ سے رکھنا، یعنی فی صورتیں، اس صورت میں نظر ان یعتکف هذا رمضان، کہ وہ نظر کر چکا ہے اعتکاف کرنے کی اس رمضان معہود میں جو حاضر ہے اس کے اندر، فصام پس اس نے روزے تو رکھ لیے، ولم یعتکف لیکن اعتکاف نہیں کر سکا، لمانع مرض، کسی معنی کی وجہ سے، معنی کیا ہے؟ مرض ہے، انما وجب القضاء بصوم مقصود، وہ قضا آ جائے گی کس کے ساتھ؟ صوم مقصود کے ساتھ، وہ النفل، اور وہ نفل ہے، لعود شرط الاعتکاف الی الکمال، اس وجہ سے کہ لوٹنا ہے یہاں شرط اعتکاف کا کمال کی طرف، کمال کی طرف ہے۔ اچھا، وہ صوم النفل، اور وہ نفلی روزہ ہے، لا لأن القضاء، نہ کہ اس وجہ سے کہ قضا واجب ہوئی ہے بسبب آخر، کسی اور سبب سے، دوسرے سبب سے، کما زعمتم، جیسے کہ آپ کا خیال ہے، ایسی بات نہیں ہے، وہ تقریر ہو، اور اس کی تقریر آپ یوں کر سکتے ہیں کہ ان الاعتکاف، اعتکاف لا یصح، نہیں صحیح ہوتا، الا بصوم، مگر روزے کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ جیسے نیچے حاشیے میں، حاشیہ نمبر 18 میں لکھے لا اعتکاف الا بصوم، اعتکاف جو ہوتا ہے روزے کے بغیر نہیں ہوتا۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، سنت اعتکاف روزے کے بغیر نہیں ہوتا، واجب اعتکاف روزے کے بغیر نہیں ہوتا، نفلی اعتکاف 1 منٹ کا بھی ہوتا ہے، بغیر روزے کے ہو سکتا ہے، وہ تو مسجد میں جب آپ داخل ہوں تو اعتکاف کی نیت کر لیں تو نفلی اعتکاف۔ لیکن جو سنت اعتکاف ہے، سنت موقعہ رمضان کا یا واجب، وہ روزے کے بغیر نہیں ہوتا۔ لا کسی نہ اس نے جیسے ہی اعتکاف رمضان کے اعتکاف کی ہے نا، تو رمضان کے اعتکاف تو ہوتے ہی روزے کے ساتھ ہے، اسی کی نیت کی ہے۔ اچھا، تو کہتے ہیں لا الاعتکاف لا یصح الا بصوم، اعتکاف صحیح نہیں ہوتا مگر روزے کے ساتھ ہی ہوتا، فاذا نظر بالاعتکاف، اس نے نظر کر لی اعتکاف کی، فقد نظر، پس اندر سے اس نے نظر کر لی، بصوم، کس کی؟ خود بخود روزے کی نیت ہو گئی، فکان ینبغی، پس مناسب ہے یہ بات کہ یجب الصوم المقصود ابتدا، کہ واجب ہے یہ بات، مناسب ہے یہ بات کہ واجب ہو روزہ نفلی ابتدا، بمجرد نظر الاعتکافی، شروع ہی سے، یعنی اعتکاف کی نظر، محض اعتکاف کی نظر ہی کے ساتھ ابتداء کیا ہونا چاہیے؟ اس کے اوپر روزہ نفلی الگ سے آنا چاہیے، وہی اصل چیز ہے۔ ولیکن شرف الرمضان، اور لیکن جو رمضان حاضر ہے اس کا جو شرف ہے، مرتبت ہے، عارضہ، اس کو عارض ہو گئی ہے، کیا ہو گئی ہے؟ اس کو عارض ہو گئی ہے، ورنہ ہم اس کو شروع سے ہم کہتے ہیں 10 روزے الگ سے رکھو اور کیا کرو؟ اعتکاف کرو، لیکن حاضر اعتکاف کا شرف اتنا زیادہ ہے کہ اس نے اس معاملے کو مغلوب کر کے رکھ دیا، لأن العبادت فی رمضان، اس وجہ سے کہ عبادت رمضان کے اندر افضل، یہ افضل ہے، من العبادت فی غیرہ، اس عبادت سے جو رمضان کے علاوہ میں کی جائے۔ فانتقلنا من الصوم، پس ہم لوٹے، انتقال کر کے ہم کس سے جی؟ ہم چلے کس سے؟ صوم سے، صوم اصلی سے۔ صوم اصلی کیا تھا؟ نفلی روزہ الگ سے رکھنا، المقصود، جو مقصود ہے، الی رمضان، صوم رمضان، حاضر رمضان کے روزے کی طرف، لہذا شرف العارض، اس شرف عارض کی وجہ سے، یہ شرف جو اس کو لگا ہوا ہے، ولما فات، لیکن جب فوت ہو گیا شرف رمضان، یہ رمضان کا شرف، عاد الصوم الی کمالہ، اب روزہ لوٹ آئے گا اب اپنے اصل کی طرف۔ اصل کیا ہے جی؟ وہ نفلی روزہ الگ سے رکھنا، وہو الصوم المقصود الاصلی، اور وہ صوم مقصود اصلی ہے، آنی صوم النفلی، روزہ نفلی، فکأنہ، بس گویا کہ صادر ہو گیا، حکم من اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا ایک حکم صادر ہو گیا ہے۔ کیا حکم صادر ہو گیا؟ انصوم النفل، یہ کہ تم رکھو نفل روزہ، واعتکفوا فیہ، اور اس کے اندر کیا کرو؟ اعتکاف۔ یہ گویا اللہ کی طرف سے ایک حکم صادر ہو گیا ہے۔ کیوں صادر ہو گیا ہے؟ عارض ہٹ گیا ہے، عارض ہٹنے کی وجہ سے، عارض کیا تھا؟ حاضر رمضان کا شرف،
وہ ہٹ گیا. اچھا والحیات، اب یہاں سے وہ جواب دے رہے ہیں جو میں نے دیے تھے کہ آپ دوسرے رمضان کو کیوں نہیں اس میں قضا کے لیے اس کو جائز سمجھ رہے. والحیات الی رمضان الثانی موہوم، دوسرے رمضان تک کون جیندہ ہے کون مرد ہے اس کا کچھ پتہ شتا نہیں. لأنہ وقت مدید، کیونکہ وقت بڑا طویل ہے. یستوی فیہ جو ہے یستوی فیہ الحیات والممات، اور اس کے اندر کیا ہے زندگی موت سب برابر ہیں، کوئی پتہ نہیں کس کی موت کب واقع ہو جائے. ثم اذا لم یصم، اور دوسرا میں نے کیا بتایا رمضان ثانی رمضان اول کا خلیفہ یا محل قضا کا نہیں ہے. ثم اذا لم یصم، پھر جب اس نے روزہ نہیں رکھا مقصودی. اچھا وجاء رمضان ثانی، اور آ گیا دوسرا رمضان. لم ينتقل، نہیں منتقل ہوگا حکم اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا حکم الی ھذا رمضان، اس دوسرے رمضان کی طرف. وانما قال، اور بے شک اس نے کہا فصام، روزہ تو رکھا ہے اس پہلے رمضان کا، ولم یعتکف، اعتکاف نہیں کر سکا تھا. یہ بات ہے نا پیچھے یہی بیان ہوئی ہے. کیوں؟ لأنہ اذا لم یصم، اس وجہ سے جب اس نے روزہ بھی نہیں رکھا پچھلے رمضان کا، لمرض، کسی مرض کی وجہ سے، منع من الصوم، اور رک گیا کس سے جی روزے کی وجہ سے، جو روزے سے رک گیا وہ. فحینئذ یجوز الاعتکاف فی قضاء رمضان البتہ، اب بعد میں جب اس رمضان کی قضا کرے گا تو اس رمضان کی قضا میں اس کو لوٹا سکتا ہے. کیا مطلب؟ ہم نے پیچھے کہا تھا رمضان کا روزہ تو رکھ لیا تھا لیکن اعتکاف نہیں کر سکا تھا نا، ابھی تک تو بات یہی چل رہی تھی. اب یہ ہو گیا کہ اگر اس نے رمضان کا روزہ بھی نہیں رکھا تو پھر ایسی صورت میں ظاہر بات ہے پورا رمضان ہی آگے چلا گیا نا. اب پورا رمضان جب آگے چلا گیا وہی رمضان ہے، اب جیسے ادا میں ہم رکھ سکتے تھے اسی رمضان کے قضا میں بھی وہ اعتکاف کر سکتے ہیں. یہ معاملہ الگ ہو جائے گا. ثم شرع المصنف، پھر مصنف رحمۃ اللہ علیہ شروع ہو گئے یہاں سے آگے